نحمده ونستعينه الكريم أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اسی کی توفیق اور اسی کی ہدایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی حالات، جتنے بھی مراحل ہم نے معلوم کیے تھے، پڑھے تھے، یاد کیے تھے، ان میں سے کچھ حصے کو ہم نے مضبوطی سے یاد کر لیا اور امتحان کے ذریعے سے اس مرحلے کو ہم نے پار کیا۔ امتحان کی تفصیلات میں کلاس کے آخر میں بتاؤں گی کہ امتحان سبھی کا کیسا رہا، اس کے متعلق ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اب کلاس پر توجہ دیتے ہیں، سبھی بہنیں آخر تک رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل ہم نے پڑھی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عمرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ انبیاء کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر مشرکین مکہ نے، اہل مکہ نے آپ کو اور مسلمانوں کو روک لیا اور ایک صلح ان کے درمیان طے پائی، جس میں 4 باتیں لکھی گئیں، اور وہ 4 کنڈیشنز کیا تھیں، ہم نے ان 4 کنڈیشنز کو بھی پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ ان کنڈیشنز کے ذریعے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے عمرہ نہیں کیا، بڑی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس موقع سے اپنی وطن آ رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے انتظار کے ساتھ، کافی سارے عرصے کے بعد ایک تو عمرہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، اور دوسرا اپنے وطن میں دوبارہ واپس جانا، وہاں کی آب و ہوا لینا۔ ایک انسان کے لیے جو دور چلا جائے، کافی عرصے بعد اپنے شہر، اپنے علاقے واپس لوٹ آئے، وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا غم تو یہ ہے۔ دوسرا افسوس یہ تھا کہ جو کنڈیشنز طے ہوئی تھیں دونوں کی درمیان، دونوں جماعتوں کی درمیان، اس میں برابری نہیں تھی، اس میں ذرا برابر بھی جو ہے اس میں اتفاق نہیں تھا، اختلاف تھا۔ اس کے باوجود مجبوری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو، اس وعدے کو، ان شرائط کو قبول فرما لیا، بس کسی وجہ سے کہ جو ہے لڑائی جھگڑا فساد برپا نہ ہو، یہی ارادے سے اللہ کے نبی نے، حالانکہ اس میں نا انصافی تھی، برابری نہیں تھی، ان فیصلوں کو قبول فرما لیا۔ یہاں پر افسوس کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ سبھی اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر لو۔ ہم عمرے کے ارادے سے آئے تھے لیکن عمرہ نہ کر پائے، کوئی بات نہیں، اس کے باوجود ہم جو جانور لے کر آئے ہیں ان کو ہم ذبح کریں گے ضرور، اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ اللہ کے نبی کا یہ حکم آ رہا ہے بار بار، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس خیمے کے اندر جاتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ساری تفصیلات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، میں ایک رسول ہوں، بحیثیت رسول، بحیثیت نبی اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو ان باتوں کا حکم دے رہا ہوں کہ جانور ذبح کر لو اور اپنے سروں کو منڈوا لو، لیکن وہ ہرگز بھی راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، میرے حکم کی بجا آوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو یہ مشورہ دیتی ہیں، یہ رائے دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے آپ خود اٹھیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، آپ اپنے سر کو منڈوائیں، آپ حکم دینا آپ چھوڑ دیں، آپ یہ کام کریں، آپ خود عمل کریں، آپ کو دیکھ کر آپ کی صحابہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔
تو اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، اللہ کے نبی خود وہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو، صحابہ کو بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر خود اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض مرتبہ ایسا موقع آ جاتا ہے کسی مسلمان کے پاس کہ وہ عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہوتا، رشتے کے لحاظ سے بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، اسے وہاں پر یہ جو ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر بتائے، لیکن وہ بتانے سے عاجز ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اس کی عمر، اس کا تجربہ اس بات کے لیے اسے اجازت نہیں دیتا، وہ چھوٹا ہوتا ہے ہر اعتبار سے۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کسی کام سے روکنے کے لیے، کسی بات کا حکم دینے کے لیے، وہ خود وہ کام کرے، وہ خود وہ نیکی کرے ان کے سامنے جا کر، تاکہ وہ خود سدھر جائیں، تاکہ وہ خود اس گناہ سے باز آ جائیں، اس نیکی کی طرف وہ متاثر ہو جائیں۔ یہ ایک مومن کی حکمت ہوتی ہے، وہ ان راستوں کو اپناتا ہے۔ لہٰذا ایسے راستوں کو اپنانا، ایسی حکمتیں اپنے اندر پیدا کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جو حکمت والے ہوں، ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ کوئی ہمیں آ کر اللہ کے نبی کی حدیث پیش کریں، اس وقت تک انتظار نہ کریں۔ اگر وہی حدیث، وہی اللہ کے نبی کی نصیحت کسی اور کو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم پر وہ کام واجب ہو جاتا ہے، وہ حدیث، وہ کام، وہ نیکی، وہ نصیحت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نیکی کا حکم آنے کے بعد اس کام کو کریں، ہم ہرگز بھی نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے، اس نیکی کو کرتے ہوئے ہمارے سامنے، اس کو اعراض کر دیں، انکار کر دیں تو نافرمان ہو جائیں گے ہم اللہ کے نبی۔ دیکھیں یہاں پر صحابہ نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا تو فوراً اللہ کے نبی کی اتباع میں انہوں نے بھی اپنے جانور قربان کر دیے اور اپنے سروں کو قصر کر لیا، منڈوا لیا۔ میری بہنوں، یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ تمام صحابہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، فکر مند ہیں کہ عمرہ نہیں کر پائے، افسوس میں ہیں، مایوسی میں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مایوسی کا اظہار اگر کسی نے کیا تو وہ تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے ہم سبھی اس بات سے معروف ہیں، بات بڑی مشہور ہوتی ہے مسلمانوں میں کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے سخت ہیں۔ نہیں، ان کی سختی، ان کا غصہ، ان کا جوش صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہی تھا۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا، کوئی ایسا کام ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، جس میں نافرمانی آ رہی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایسی باتیں کہتا اور کرتا، اسی وقت جو ہے یہ خلاف بن جاتے تھے، اسی وقت یہ جو ہے غصے والے بن جاتے تھے، اسی وقت جو ہے یہ نفرت پیدا کرنے والے بن جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت ہمیشہ جو ہے غصے والے ہوں، ہر وقت جو ہے نافرمان ہو، ہرگز بھی نہیں۔ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک صحابی ہیں۔ لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جن کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ وہ غصے والی شخصیت ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس بات سے جو ہے غافل نہ ہو، وہ ہرگز بھی جو ہے ایسا نہ سوچیں۔ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ افسوس میں تھے، اور وہ یہ کہہ جا رہے تھے بار بار کہ دیکھو، ہم مسلمان پوری کی پوری ایک جماعت، اتنا بڑا لشکر لے کر ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے تھے، انہوں نے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے یہاں تک، اور اوپر سے انہوں نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ ساری کی ساری ناانصافی کی شرطیں تھیں، سارے کے سارے ان کے فیور میں تھیں وہ ساری شرطیں، کہ جو کوئی بندہ مسلمان بن کر مدینہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ والے اس مکہ والے کے حوالے کر دیں۔ یہ کس طرح کی شرط ہے؟ اس میں ناانصافی پائی جا رہی ہے۔ تو بار بار اس بات کا احساس کر کے وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ جو مکہ والے، جو ظالم ہیں، کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا وہ غلط نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، کیوں نہیں، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب، کیا وہ سبھی جو ظالم ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، جو مشرک ہیں، کیا وہ سب جہنمی نہیں ہیں؟ اور کیا ہم سب ظالم نہیں، ہم سب کیا مظلوم نہیں، ہم پر ظلم نہیں کیا جا رہا؟ تو اللہ کے نبی حامی بھرتے ہیں، کیوں نہیں، تم جو کہہ رہے ہو واقعی سچ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں اس دباؤ کو، اس مجبوری کو قبول کریں؟ سچ پر ہیں، حق پر ہیں، انصاف پر ہیں، اس کے باوجود ہمیں تکلیفیں، یہ دباؤ جو دشمن کی جانب سے آ رہا ہے، اس دباؤ کو ہم جھیل کیوں رہے ہیں؟ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ کیوں نہ سامنے سے آگے بڑھ کر ان کے خلاف ہم جنگ کر لیں، ان کنڈیشنز کو ہم نے کیوں قبول فرمایا؟ ایسا جو ہے ان کا اشارہ تھا۔
تو اس کے بعد اللہ کی نبی بیان فرماتے ہیں، دیکھو خطاب کے صاحب زادے، اے خطاب کے بیٹے، تم سمجھو اس بات کو میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ تم انتظار کرو، اللہ کی مدد آئے گی، تم اپنی اور میری نیکیوں کو ضائع مت کرو، صبر کرو اور منتظر رہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کی نصیحت سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہی اختلاف، وہی باتیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی تسلی کے وہی الفاظ بتائے کہ اے عمر بن خطاب، تم انتظار کرو، تم صبر تھامے رکھو جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی کہ آخری وقت تک تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اس طرح ابو بکر نے اپنے ساتھی کو تسلی فرمائی، نصیحت فرمائی۔ اس کے فوری بعد میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فوری بات صلح حدیبیہ، یہاں پر حدیبیہ نامی مقام پر صلح ہوئی مسلمانوں کی کافرین کے ساتھ، اور فوری ابھی واپس پلٹے ہی تھے مدینہ کہ سورۃ الفتح کی آیات نازل ہو گئیں۔ سورۃ الفتح کی آیات نازل ہو گئیں، آغازی آیات، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قریبی فتح کی بشارت سنائی، جن آیات میں یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ تم انتظار رکھو، صبر کرو، تمہیں قریب ہی جو ہے کامیابی آنے والی ہے۔ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ تمہیں جو ہے خوشخبریاں آنے والی ہیں، مکہ قریب ہی فتح ہونے والا ہے، تم قریب ہی دوبارہ جو ہے عمرہ کرو گے ضرور، نبی کا خواب سچا ہو کر رہے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے سامنے ان آیات کو پڑھا، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ دیکھو یہ فتح ہے، یہ کامیابی ہے اصل جو ہمیں قریب ہی حاصل ہونے والی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو، ان آیات کو عمر بن خطاب سنتے ہیں تو ان کا دل فوری مطمئن ہو گیا، ان کے دل نے فوری سکون حاصل کر لیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنی اس سختی پر ندامت محسوس کیا، شرمندگی انہوں نے محسوس کی، حالانکہ ان کی وہ سختی، ان کا وہ غصہ جائز تھا، حق کے خلاف ہی تھا، باقاعدہ حق پر ہی تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی سختی پر، اپنے غصے پر ندامت محسوس کیا، شرمندگی انہوں نے محسوس کی، اور اس کی تلافی کے لیے، اس کے کفارے کے لیے انہوں نے کافی سارے نیک اعمال کیے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے صدقہ کیا، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھی، غلاموں کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، ذرا برابر کوتاہی جب صحابہ سے ہو جاتی، حالانکہ ان کی کوتاہی جو ہے بڑی نافرمانی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود انہیں ڈر تھا کہیں یہ چھوٹی سی نافرمانی ہماری گناہوں کو مزید نہ بڑھا دے، ہماری نیکیوں کو نہ ضائع کر دے، اس لیے وہ فوری کرتے کیا تھے صحابہ؟ اور یہ باقی صحابہ نہیں میری بہنوں، آج بھی ایسے مومن موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت کا وعدہ، یہ جنتیں جب اللہ نے بنائی ہیں تو صرف پیغمبر اور صحابہ کے لیے نہیں ہے، جیسا آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو صحابہ اور پیغمبر نہیں ہیں، لیکن آج بھی ایمان والے موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، باغیچے ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے ایمان والے بندے بھی موجود ہوں گے جنتی، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فوری جب بھی کوئی چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی جب وہ کر لیتے ہیں تو فوری وہ توبہ استغفار بخشش کرنے کے بعد ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جو ان گناہوں کو کفارہ بن جائیں، جو ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں، ان گناہوں کو گرا دیں، ان کا ازالہ کر دیں، ان کو ختم کر دیں۔ ایک مومن کی فکر ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو آج ہمارے کتنے ہی سارے گناہ ہیں، کسی غلط کام کو کرنا بھی گناہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی نیکی کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، نیکیوں کو چھوڑنا بھی گناہ میں شمار کیا جائے گا باقاعدہ، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد میری بہنوں، جب یہ صلح ہو گئی، صلح یعنی کہ جب یہ حدیبیہ میں کنڈیشنز طے ہو گئیں، اس کے مطابق ہوتا کیا ہے کہ بعض مومن عورتیں، بعض ایمان والی کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور وہ کیوں آئی؟ اس لیے کیونکہ ان کے سرپرست جو ہے کافر تھے،
ان کے سرپرست جو ہے کافر تھے. سرپرست یعنی کہ بعض لونڈیاں تھیں اپنے مالک کی ماتحت تھیں، بعض جو ہے اصل بیویاں تھیں، بعض اصل بیویاں نہیں تھیں، بس لونڈیاں تھیں. اس طرح کی جو عورتیں تھیں جو پاک دامن نیک تھیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہوئی تھیں، وہ ایک جماعت، وہ چھوٹی سی لشکر عورتوں کے اللہ کے نبی کے پاس آئی. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، واپس نہیں کیا، مدینے میں رہ گئیں وہ عورتیں. لیکن وہ جو کافر تھے، ان کے شوہر، ان کے سرپرست، ان کے مالک، انہوں نے یہ چاہا، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا، یہ بات بول کر بھیجا کہ اپنی ہماری عورتوں کو واپس کر دیں آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورتیں اس معاہدے میں نہیں تھیں، ہم نے جو کنڈیشنز لکھی تھیں ان میں عورتیں شمار نہیں تھیں، ہم نے عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں طے کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ظاہر ہے جو بندہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا مسلمان بن کر، مدینے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے والے بندوں کو واپس کر دیں مکہ. اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہماری عورتوں کو واپس کر دیں، وہ مسلمان ہیں، کنڈیشن کے مطابق واپس کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جواب پلٹ کر یہ لکھا کہ نہیں، ہمارے اس معاہدے میں تو عورتیں ہی شامل نہیں تھیں، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں ہی رہی. اس سلسلے میں میری بہنوں فوری اسی وقت سورہ ممتحنہ کی ایک آیت نازل ہوئی. سورہ ممتحنہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والوں، یہاں پر خطاب جو ہے ایمان والوں یعنی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے کہا اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئیں، ایمان والی مومن عورتیں، فامتحنوہن، تب تمہارا کام کیا ہے کہ تم سب سے پہلے ان کو قبول نہ فرما لو، انہیں ایکسپٹ مت کرو، سب سے پہلے ان کا امتحان لو، ان کا جائزہ لو کہ کیا وہ واقعی ایمان پر ہیں یا پھر ان کے اندر نفاق ہے. ان کا امتحان لو، ان کا جائزہ لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ایمان، نفاق کو، اخلاص کو، ریاکاری کو، شرک کو، ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے حکم کو مانو اور انہیں سب سے پہلے ان کا جائزہ لو، ان کے امتحان لو کہ وہ اپنے ایمان میں کیسے ہیں، سچے ہیں یا پھر کہیں کافرین کی جانب سے ان کی دوست بن کر تو نہیں آئے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. اگر تم نے ان کا جائزہ لے لیا، ان کا جائزہ، ان کا امتحان لینے کے بعد تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہاں یہ واقعی ایمان والی عورتیں ہی ہیں، یہ واقعی پاک دمن عورتیں ہی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اس وقت تم کیا کرو، انہیں ہرگز بھی کافرین کے حوالے مت کرو. جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے مالک ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، ان کافرین کے حوالے ان مومن عورتوں کو ہرگز بھی واپس مت کرو. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ریزن آگے بیان فرمایا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کیونکہ کفار ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کفار کے لیے حلال ہیں. اب یہ دونوں ایسا رشتہ ہے، اب ان کا اسلام کا رشتہ، اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک کافر، ایک مومن، چاہے مرد ہو عورت ہو، ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے. کافر اور مومن کا رشتہ حرام ہے ہمیشہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ رشتے اب حرام بن چکے ہیں، اب ہرگز بھی حلال نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو. ظاہر ہے بیوی کو جو مہر ملتا ہے الگ ہو جانے کے بعد بیوی کے لیے ضروری ہے وہ مہر واپس دے دے شوہر کو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اصول بیان فرمایا کہ ان کے جو مہر دیے تھے انہیں چاہیے کہ وہ واپس کر دیں. اب یہ سارے معاملات ہو گئے، اب ان کے لیے اجازت ہے. اللہ نے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں، اے صحابہ، اب تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے اجازت ہے، اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ اب وہ کسی کافر کے ماتحت میں بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ آزاد بھی ہیں، ایمان والیاں بھی ہیں. اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اذا آتیتموہن اجورہن، اس وقت جب تم انہیں اپنا مہر ادا کر دو. ٹھیک ہے،
اس آیت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہرگز بھی عورتوں کو ان کے کافر شوہروں کے حوالے نہ کیا جائے، اور اس کے مطابق اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا، ان سے بیعتیں لی کافی ساری کہ ہرگز بھی شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ، ہرگز بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ ان ساری باتوں پر اللہ کے نبی نے ان عورتوں سے بیعت کی، وعدہ لیا۔ اور ظاہر ہے جن عورتوں سے اللہ کے نبی نے بیعت لیا صرف زبان سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے اللہ کے نبی۔ مصافحہ یعنی کہ ہاتھ ملانا، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے صرف زبان سے بیعت لی۔ ٹھیک ہے، یہ رہا یہاں تک عورتوں کا معاملہ۔ اس کی بعد میری بہنوں، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو مکہ میں موجود ہیں؟ جو مسلمان اپنے مالکوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے مدینہ، جب اللہ کے نبی آئے مکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے، اس وقت وہ خوش ہو گئے تھے، وہ کمزور مسلمان، ہاں ہم کسی نہ کسی بہانے چلے جائیں گے اب مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر چلیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ موقع بھی ان کے پاس نہیں تھا، خود اللہ کے نبی کے پاس راستہ نہیں عمرہ کرنے کے لیے، مکہ اللہ کے نبی آئے ہی نہیں ہیں، مکہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں۔ اب یہ مسلمان مایوس ہیں، مزید افسوس ہے، انہیں مزید صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر میری بہنوں۔ اور ابو جندل کا واقعہ تو ہم نے معلوم کیا تھا، ابو جندل رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، جن کے باپ سہیل بن عمرو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں نے تو وہ کنڈیشنز لکھی تھیں، ان کے درمیان ہی تو اللہ کے نبی کی کنڈیشنز طے پائی تھی۔ اب دیکھیں میری بہنوں، اب کیا کیا جائے؟ ابو جندل کو تو ان کے باپ واپس نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ابو جندل رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کسی نہ کسی طرح وہ قیدی ہیں، انہیں جکڑ لیا گیا ہے، انہیں بیڑیوں میں باندھ دیا گیا، ان کے باپ نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا، اور اوپر سے ان کے جسم پر ایسے نشانات ہیں زخم کے، جو عذاب انہیں دیا جا رہا تھا ان کے باپ کی وجہ سے، اور اوپر سے ایسی مشکل حالات میں صبر کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کرتے کیا ہیں، ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر نکل گئے، مکہ سے باہر نکل کر ایک گھاٹی میں جا کر چھپ گئے، اور وہاں سے جتنے بھی ان کے مسلمان، کمزور مسلمان مکہ میں موجود ہیں، ان سب کو لے کر کسی نہ کسی طرح جمع کر کے سب آپس میں مل کر طے کر کے مکہ سے باہر ایک مقام پر گھاٹی پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں یہ مسلمان، کمزور مسلمان، جو بھی قریشی، جو بھی مکہ والے تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں باہر نکلا کرتے تھے مکہ سے کسی دوسرے شہر کو جانے کے لیے، چاہے وہ مدینہ ہو، خیبر ہو، ملک شام ہو، بزنس کے سلسلے میں، اس قافلے کو پکڑ کر ستایا کرتے تھے، اس قافلے کو پکڑ کر ستایا کرتے تھے، اس قدر آنے جانے والے لوگوں کو ستایا کرتے تھے مکہ والوں کو، کہ آخر کار مکہ والوں نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اے محمد تم ان کو اپنے پاس بلا لو، ان مسلمانوں کو جو ہمارے پاس مکہ میں موجود ہیں، ہمیں وہ اس قدر ستا رہے ہیں، انہیں اپنے پاس بلا ہی لو۔ اس قدر جو ہے انہیں مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بڑی حفاظت کے ساتھ خوشی خوشی جو ہے یہ کمزور مسلمان اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کر کے جا ملتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ بس گئے۔ سبحان اللہ، کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا، صبر کیا ان مسلمانوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین نتیجہ عطا فرمایا، بہترین نتیجہ ان کے صبر کا نکلا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اس کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے میری بہنوں، کافی سارے مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط ہو گئے، کافی سارے عرب کے قبیلے، عرب کے قبائل، الگ الگ شہروں سے، خود مکہ سے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ صرف 2 سالوں میں، اس حدیبیہ کے واقعے کے بعد صرف 2 سالوں میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 2 سال میں اتنی ہو گئی کہ ان 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی، اب تک کے اسلام آنے کے 19 برسوں میں اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی جتنی ان 2 سالوں میں ہوئی، اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، جن میں اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، سبحان اللہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو اب تک مسلمانوں کے خلاف تھی، کئی ساری جنگیں خالد بن ولید، عمرو بن عاص نے لڑی مسلمانوں کے خلاف، اللہ اکبر۔
اور عمرو بن عاص، یہ تو وہ نام ہے نا جو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے خلاف بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اب یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید، اللہ اکبر، جتنی جنگیں انہوں نے ابھی تک مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں، اب اس کے بعد خالد بن ولید نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اتنی جنگیں لڑی، کتابوں میں بات آتی ہے کہ 100 سے زائد خالد بن ولید نے جنگیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے لڑی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ جنگ کامیاب ہو جاتی تھی۔ ان کی بہادری، ان کا جوش، ان کا جذبہ، جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، اور روحانی اعتبار سے ان کے ایمان بھی کمزور ہے۔ ہر جنگ میں خالد بن ولید اور ہر صحابی اسی ارادے سے جاتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اسی ارادے سے جاتے تھے، نیت یہی ہوتی تھی ان کی کہ ہم شہیدی مرتبہ حاصل کر لیں۔ بڑے جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ بعض شہید ہوتے اور بعض واپس پلٹ کر مایوسی کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میری بہن، اس طرح ان 2 سالوں میں کافی سارے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جب قریش کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پہچان والے، جب تک اللہ کے نبی کے خلاف تھے، قریش ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے دوست ہوں، جب یہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی بے انتہا خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، مکہ نے اپنے کلیجوں کو، اس مکہ نے تو اپنی جگر گوشوں کو، مکہ نے تو اپنے جگروں کو، اپنی کلیجوں کو، اپنے محبت شدہ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، یہ بڑے بڑے شخصیات تھی مکہ کی، اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں انہوں نے تو اپنے چاہتوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے معاہدہ کر کے اور صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے، تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کیا مدینہ آ کر اپنے زمانے کے جتنے بھی بادشاہ تھے، اللہ کے نبی کے زمانے کے جتنے بھی بادشاہ تھے، ظاہر ہے ایک ایک ملک کا ایک ایک بادشاہ ہوتا ہے، ہر بادشاہ کے نام اللہ کے نبی نے خط بھیجا، ظاہر ہے دعوت کا خط، دعوت دین کا خط، جس میں اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی سبھی بادشاہوں کو اور جتنے بھی امیر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، چھوٹا سا امیر کیوں نہ ہو، کسی چھوٹے شہر کا ایک مقام اور مرتبے والا، ہر امیر کو، ہر بادشاہ کو اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابی کے ذریعے سے ایک ایک خط بھیجا۔ ہر خط میں اللہ کے نبی نے توحید کی بات، رسالت کی بات لکھی۔ اب ان خطوں کا کیا انجام رہا، کیا جواب آیا، اب ہم ان کو جانیں گے۔ سب سے پہلا خط اللہ کے نبی نے نجاشی بادشاہ کو لکھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اللہ کے نبی نے خط لکھا۔ نجاشی اس کی کنیت ہے، اس بادشاہ کا اصل نام اسحمہ ہے۔ اس کے نام اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی بادشاہ حبشہ کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کسی کو اپنا بیوی بنایا، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، نہ ہی اس نے کوئی بیٹا پیدا فرمایا۔ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ بہت لمبا خط ہے، اس میں اللہ کے نبی نے صرف اور صرف اللہ کی تعریف کی ہے، توحید کو بیان فرمایا، اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو بیان فرمایا۔ کیونکہ یہ بادشاہ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس خط میں یہی بار بار بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں جنا، اس کی نہ کوئی بیوی تھی، نہ اولاد تھی، نہ اس کے کوئی گھر بار خاندان ہے، اللہ ایک اکیلا تنہا واحد ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف خط میں ایسی ہی باتیں لکھی ہیں۔ یہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ نجاشی بادشاہ نے اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگا کر عزت و آبرائی کے ساتھ آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر اس خط کو پڑھا بڑے عزت اور احترام سے، اور اس خط کو اس نے قبول فرما لیا۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، اس نے دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور میری بہنوں، یہاں پر آپ بات غور کریں، شروع میں سب سے پہلے ہجرت مکہ سے مدینہ نہیں بلکہ حبشہ کی ہوئی تھی۔ جو شروعات میں جو لوگ
حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ مسلمان ابھی تک بھی حبشہ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو جنگیں ہو رہی ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، کافی سارے سلسلے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان مسلمانوں کو حبشہ میں وہیں پر رکھا جو پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا، امن پسند تھا، کسی قسم کا فساد وہ اس نے برپا نہیں کیا، لہٰذا اللہ کے نبی نے یہی سوچا کہ ان مسلمانوں کو تو یہیں رکھا جائے، یہاں پر بالکل محفوظ ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، سارے مسلمانوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ ایک کشتی میں روانہ کیا، کافی سارے جو ہے تحفے تحائف دے کر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول فرما کر جو ہے ان سارے لوگوں کو، ان سارے مسلمانوں کو حفاظت کے ساتھ روانہ کر دیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اب جا کر یہ مسلمان جو ہے مدینہ میں جا کر پہنچتے ہیں، حبشہ کے مسلمان جنہیں مہاجرین حبشہ کہا جاتا ہے، حبشہ کے ہجرت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میری بہنوں ایک واقعہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا، سعودہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کی 3 بیویوں کے بارے میں ہی 3 مقامات پر، 3 جگہوں پر، 3 موقعوں پر اللہ کے نبی کا نکاح کس بیوی سے کس طرح ہوا یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد کافی ساری بیویوں سے جنگوں کے موقع پر نکاح ہوئے ہیں، میں سب سے آخر میں بتاؤں گی آپ کو، جب اللہ کے نبی کی سیرت ختم ہو جائے، وفات تک جب ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ہم پڑھیں گے، میں تفصیل کے ساتھ اس وقت بتاؤں گی ساری چیزیں، ابھی مکس نہ کریں ہم، ٹھیک ہے؟ آخر میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معلوم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اخلاق یعنی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کا حلیہ، اللہ کے نبی کیسے دکھتے تھے، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا غصہ، یہ ساری چیزیں ہم آخر میں معلوم کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ بھی حصہ ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک خط تو حبشہ کے بادشاہ کے نام لکھا جس کو اس نے قبول فرما لیا، دوسرا خط اللہ کے نبی نے مصر کے بادشاہ کے نام لکھا، مقوقس جس کا نام ہے، مصر کے بادشاہ کا نام مقوقس، اس نے خط کو پڑھا لیکن اس کو قبول نہیں فرمایا، اس نے خط کو پڑھا اور خط میں جتنی باتیں لکھی گئی تھیں اس نے ان کو قبول بھی فرمایا، اسے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہ مکہ سے آیا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا گیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئے گا۔ اب اس خط کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ نبی جو ہے عرب سے آیا ہے، مکہ سے نکلا ہے۔ ساری باتوں کو اس نے ایکسپٹ کیا لیکن اس نے اسلام قبول نہیں فرمائی۔ اس نے کیا کیا، بس خوشی سے کچھ تحفے تحائف اللہ کے نبی کو بھیجے، جس میں 2 لونڈیاں بھی اس نے بھیجی، جس میں 2 لونڈیاں بھی اس نے بھیجی، ایک کا نام ماریا قبطیہ ہے، ایک کا نام سیرین ہے۔ سیرین اس عورت کو اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی کے لیے دے دیا، وہ عورت جو ہے دوسرے صحابی کے ماتحت رہی، اور دوسری جو لونڈی، دوسری جو عورت ہے ماریا قبطیہ، ان کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھا، اپنے نکاح میں رکھا، اور ظاہر ہے ماریا قبطیہ سے ہی ابراہیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک اور خط اللہ کے نبی نے فارس کے بادشاہ کو لکھا، فارس کا بادشاہ، اس نے بھی اسلام کو قبول نہیں فرمایا بلکہ اس قدر نافرمانی کی، اس نے کہا کہ یہ کون ذات ہے، کون شخصیت ہے جس نے میرے اتنے بڑے بادشاہ کو ایک حقیر غلام نے خط لکھ کر بھیجا ہے، اللہ اکبر، اس نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد میری بہنوں ایک خط اللہ کے نبی نے روم کے بادشاہ کو لکھا، روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا۔ اس خط کو ہمیں ذرا غور سے سمجھنا ہے، سننا ہے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں، یاد رکھیں کہ جب بادشاہوں کے پاس کوئی خط جاتا ہے، آج کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی طریقہ یہ تھا، رواج اور اصول یہ تھا کہ اس زمانے میں بادشاہ، ہر ایک بادشاہ کسی دوسرے کا خط
اسی وقت قبول فرماتا تھا جب اس پر کوئی مہر لگی ہو، کوئی مہر، کوئی سٹیمپ لگا ہو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ اپنی انگوٹھی پر اللہ کے نبی نے ایک سٹیمپ بنوایا تھا، ایک مہر بنوایا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور وہ بھی نیچے سے لکھا ہوا تھا، سب سے پہلے محمد، اس کے اوپر درمیان میں رسول، اور سب سے اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ، نیچے سے پڑھیں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسا سٹیمپ بنوایا، اور وہ مہر ہر خط پر اللہ کے نبی لگایا کرتے تھے۔ اور ہر بادشاہ کے پاس جب ایک خط پہنچتا تو ہر بادشاہ اپنے پورے خط کو غور کرتا تھا کہ یہاں پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ایک مہر بھی لگا ہوا ہے جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بادشاہ جو ہے نوٹ کیا کرتے تھے۔ اور بعض بادشاہ نافرمانی سری سر کرتے، اور بعض بادشاہ جو ہے حالانکہ ایکسیپٹ نہ کرتے اسلام، لیکن بس تحفے تحائف دے کر واپس روانہ کر دیا تھے۔ ایک بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نے ہی اسلام کو قبول فرمایا، کافی سارے بادشاہ نے اسلام قبول نہیں فرمایا، ہر ایک کا الگ الگ جواب رہا ہے، لیکن یہ جو ہرقل ہے روم کا بادشاہ، اس کا جواب کچھ مختلف ہی رہا۔ جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس نبی کو، اس محمد کو جانتا ہو، اس کا کوئی پہچاننے والا ہو تو میرے سامنے حاضر کرو۔ تو قریش کا ایک قافلہ، ظاہر ہے بزنس کے سلسلے میں مکہ والے ہمیشہ ملک شام، روم، فارس سفر کرتے ہی تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجارت کے سلسلے میں وہاں پر گئے تھے۔ انہیں لا کر کھڑا کر دیا گیا اس بادشاہ کے سامنے، ہرقل کے سامنے، کہ دیکھو یہ ہے وہ شخصیت جو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے، قریش کا ہی یہ بھی، اسی کے قبیلے کا ہے، اسی کے شہر کا ہے، یہ اس کو بڑے قریب سے جانتا ہے۔ جب ابو سفیان کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تو ہرقل نے کہا کہ دیکھو میں نے خط پڑھا ہے، اب میں جو بھی سوال کروں گا تم سے، تمہیں چاہیے کہ تم سچ بتاؤ، جھوٹ نہ کہو، سچ سچ تمہیں جواب دینا ہے۔ اب ابو سفیان ڈر گئے کہ سچ جواب دینا ہے، سچ کہنا ہے، اگر وہ چاہتے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی کے خلاف کہہ سکتے تھے، لیکن اب وعدہ لیا ہے انہوں نے۔ اب ہم یہ بھی جانتی ہیں ہم بہنیں کہ وعدوں میں، امانتوں میں اہل مکہ، قریشی، اہل عرب بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ ہر بات جو ہرقل نے پوچھی ابو سفیان نے سچ سچ کہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، یعنی وہ کیسے نسب والا ہے؟ جواب انہوں نے دیا ابو سفیان، وہ اونچے نسب والا ہے، یعنی کہ اس کا خاندان، اس کا قبیلہ قریش ایک ایسا قبیلہ ہے جو تمام قبیلوں میں بڑا عزت والا قبیلہ ہے۔ اور قبیلے کی بات کریں، خاندان کی بات کریں تو خاندان بنو ہاشم ہے، بڑا اچھا عزت والا خاندان ہے۔ اس نے پوچھا جو بات وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے؟ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پر فرشتہ آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ایک سوال پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، یعنی کہ کوئی نسل، اس کے نسل میں، اس کے نسب میں کوئی ایسا گزرا ہے جو بادشاہ ہو؟ تو کہا کہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کمزور ہیں یا پھر مالدار ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ اکثر کمزور، محتاج ہی اسلام قبول فرما رہے ہیں، مالدار نہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ گھٹ رہے ہیں یا پھر بڑھ رہے ہیں؟ ان کی تعداد کیسی ہے؟ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر کم ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تعداد تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہو رہا ہے، یعنی مسلمان بن کر کوئی شخص دوبارہ نصرانی، دوبارہ یہودی بن رہا ہے، ایسا کوئی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، صرف مسلمان ہوتے جا رہے ہیں لوگ، بڑھ رہے ہیں، کمی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا وہ بدعہدی کر رہا ہے، یعنی کہ کوئی بات وہ کہتا ہے پھر اس بات پر ٹکے نہیں رہنا، امانتوں میں خیانت کرنا، وعدوں کو پورا نہ کرنا، کیا وہ ایسا کر رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ہر کوئی کافر، ہر کوئی مشرک اس بات پر یقین کرتا تھا اللہ کے نبی کے سلسلے میں شروعات سے ہی، بچپن ہی سے، کہ اللہ کے نبی بڑے امانت دار، بڑے سچے تھے۔
یہاں پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ وعدوں میں تو سچا ہے، لیکن ابھی ہم فی الحال اس کے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ طے ہوا ہے۔ اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر جو کنڈیشنز طے ہوئی تھیں ان ساری کنڈیشنز کو بیان فرمایا، ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر کہا کہ فی الحال ہم تو اس کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں، معلوم نہیں کہ ان وعدوں کی وہ خلاف ورزی کرے گا یا نہیں، ابھی تک تو اس نے نہیں کیا، اب اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا تم لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے؟ جی ہاں ہم نے جنگ کی ہے۔ تو جنگ میں کیسی رہی اس کی عادتیں؟ تمہاری اور اس کے ساتھ جنگ کیسی رہی ہے؟ تو جنگ برابر ہم بھی غالب رہے ہیں، برابر وہ بھی غالب رہا ہے، جنگوں کے معاملے میں ہم برابر رہے ہیں، وہ بھی جوش کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ہم بھی بڑے جوش کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ وہ کس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ وہ آخر کہتا کیا ہے؟ کس کام کی طرف، کس بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ غلط ہے، وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ سارے کے ساتھ جتنی بھی اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائی تھیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، وہ ساری نصیحتیں انہیں یاد تھیں، انہوں نے وہ ساری باتیں ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہاں پر اتنی بڑی لمبی گفتگو، اتنے بڑے کنورزیشن کے بعد ہرقل بادشاہ نے اب کہا، اب وہ دوبارہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا نسب کیسا ہے، تم نے کہا کہ اس کا نسب اعلیٰ ہے، بڑا نسب والا ہے وہ۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ پکا کر سکوں، کیونکہ انبیاء اور پیغمبر جس نسل سے آتے ہیں وہ نسل بڑے اعلیٰ نسب والے ہی ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہے بڑے نسب والے ہی ہوتے ہیں، اعلیٰ نسب ہوتا ہے ان کا۔ اور تم نے یہ کہا تھا کہ اس نے جو بات کہی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے، اگر اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے تو ظاہر یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر نہیں رہا، پچھلے لوگوں کی پیروی نہیں کر رہا، بلکہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ اس کے نسل میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، ہاں اگر بادشاہ گزرتا، کوئی سلطنت کا مالک ہوتا، کوئی سلطان گزرتا تو یہ اس کی پیروی کرنے والا ہوتا، یہ بادشاہ بننے والا ہوتا، یہ بادشاہت کی چاہت نہیں رکھتا ہے، یہ بادشاہ کی بھی چاہت نہیں رکھتا ہے۔ تم نے بتایا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کے دین میں وہ کمزور ہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یاد رکھو پیغمبروں کی پیروی تو اکثر کمزور ہی کرتے ہیں۔ تم نے کہا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں، مرتد نہیں ہو رہے ہیں، تو سمجھو کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ تم نے کہا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، وہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یاد رکھو کہ پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اچھی باتوں کا ہی حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے اپنی قوم کو روکتے ہیں۔ تو اس ساری کنورزیشن سے، گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہرقل ایسا بادشاہ تھا، بڑا عقل مند، دانش مند، صحیح اور غلط میں سے فرق معلوم تھا، اس کے باوجود اس نے اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ قریب تھا کہ وہ اسلام کو قبول فرما لے، ساری چیزیں اس کے پاس آ چکی تھیں، بڑا قریب تھا، ایک تو اس کے دل نے قبول فرما لیا تھا، اس کے ذہن نے قبول فرما لیا تھا، اس کی زبان سے وہ خود بار بار حق کو قبول فرما رہا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی؟ ایک وجہ تھی، صرف ایک ریزن سے اس نے اسلام کو قبول نہیں فرمایا، اس کی وجہ سے اس کے اس گناہ کا بوجھ اس کی عوام، اس کی قوم پر بھی آ گیا۔ اب وہ قیامت کے دن خود اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اپنے گناہ کا بوجھ بھی، اور قیامت کے دن جو ہے اپنی قوم کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، جو لوگ کسی گناہ کی پیدا کرتے ہیں، کسی گناہ کو ایجاد کرتے ہیں، اور دوسرے بندے اس گناہ پر چلتے جائیں اس گناہ کو کرتے جائیں، تو ایسے گنہگار خود اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، دوسرے گنہگاروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، جس طرح ڈبل اجر ملے گا، یہاں پر جو ہے ڈبل ثواب کے بجائے عذاب ملے گا۔ تو بادشاہ نے تو اسلام قبول نہیں فرمایا،
اگر بادشاہ اسلام قبول فرماتا تو اس کی پیروی میں اس کی عوام بھی اسلام قبول فرماتی، وہ بھی مسلمان ہوتی۔ تو ظاہر ہے بادشاہ جیسا کریں گے اس کی عوام بھی ویسا ہی کرے گی۔ بادشاہت، سلطنت، مقام، مرتبہ اس پر غالب آ گئی تھی۔ صرف اسی مقام مرتبے کو، بادشاہت کو نہ کھونے کے لیے، اپنے رتبے کو قائم رکھنے کے لیے، کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ایک بادشاہ نے، ایک سلطنت کو قائم کرنے والے نے ایک چھوٹے سے یتیم کی بات کو اس نے منظور کر لیا خط پہ جو لکھا گیا تھا، صرف بادشاہت کی وجہ سے، بادشاہت کی آڑ میں آ کر اس نے جو ہے ایکسپٹ نہیں کیا اسلام کو۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، آج تک اتنا کافی ہے، فی الحال آج کی کلاس میں اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے پڑھا صلح حدیبیہ کے کیا واقعات پیش آئے، مہاجر عورتوں کا قضیہ، اسی کے علاوہ مکہ کے جو موجود مسلمان تھے اور حبشہ میں جو موجود مسلمان تھے ان کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے حدیبیہ سے واپس آ کر مدینہ میں جو سب سے پہلا کام بادشاہوں کے نام خط لکھنا ہے، خطوط لکھنا ہے، ان کا ہم نے پڑھا۔ ہر ایک نے ہر ایک طرح سے جواب دیا، لیکن کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا اسلام کو سوائے نجاشی بادشاہ نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد غزوات آ رہے ہیں دوبارہ، آگے کے اسباق کیا ہیں، آگے کے لیسنز غزوات ہیں، دوبارہ جنگیں شروع ہونے والی ہیں، اگلے کلاسز میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے آج کی کلاس میں تو پوچھ لیں، اس کے بعد ہم امتحان کی بات کریں گے۔